جی، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ سوال ذکر کیا تھا، گرمیاں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں؟ مختلف طرح کے لوگوں کے جواب آئے. یہ پاکستان میں اسکولوں میں بھی ہم نے کیا، کالجوں میں بھی کیا، یونیورسٹیز میں بھی کیا، اسکول میں مختلف درجوں میں بھی کیا. مزے کی بات یہ تھی کہ غلطیوں کا جو اسپریڈ تھا اور جو غلطیوں کی ڈیپتھ تھی وہ ایک جیسی تھی. اسکول میں 6ٹھی جماعت سے لے کے 10ویں 11ویں 12ویں جماعت تک، کالج میں بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی کوئی فرق نہیں تھا. مختلف جوابات جو ہمارے پاس آئے وہ میں آپ کے سامنے سلائڈ پہ موجود ہیں. ایک سوال ایک جواب. سوال تو یہ ہے نا، گرمیاں سردیاں کیوں ہوتی ہیں، موسم کس وجہ سے ہوتے ہیں. ایک جواب بہت کامن جو میرے خیال میں 60 یا 70% زیادہ لوگوں نے کیا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. دا سن کمز کلوزر ٹو ارتھ ڈیورنگ سمر اینڈ اٹ گوز فردر اوے ڈیورنگ ونٹر. اس بات کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں کیا خامی ہے اور اس کو کس طرح سے رد کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ایک تو یہ غلطی تھی. کچھ لوگوں نے کہا ان کو شاید وہ پرانی باتیں یاد تھیں جو 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں ان کے ذہن میں رہ گئی تھیں. ذہن میں رہ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اگر وہ کنیکٹ نہ ہو سکیں سوالوں کے ساتھ، اور سوالوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ایک لاجیکل سٹرکچر نہ بنا سکیں، تو اس کو پھر وہ رہیں دماغ میں یا نہ رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھنا اور چیز ہے. جب آپ کے پاس کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے تو جو چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے وہ ایک اس چیز کے بارے میں ایک نئے سوال کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ایک جواب آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اگر وہ جواب نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسکنیکٹڈ انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کا کوئی تعلق ہمیں کوئی فائدہ نہیں. دی ارتھ اسپنس اباؤٹ اٹس ایکسس. یہ ایک، میں اسے مسکنسیپشن تو نہیں کہوں گا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے گرمیوں اور سردیوں کی. مجھے اس میں ماننے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ایک بہت بڑی وجہ ہے؟ سوال وہاں پہ آتا ہے ہاؤ. واٹ، ہاؤ، ویئر، وین، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ ایک وجہ تو ہے، لیکن یہ ایک وجہ کیوں ہے اور یہ ایک وجہ کیسے ہے؟ سمجھائیں تو صحیح، نظر نہیں سمجھا سکتے. ایک اور، دی ارتھ اسپنس اینڈ روٹیٹ اراؤنڈ دا سن. اسپن بھی کرتی ہے ارتھ، زمین کی گردش ہوتی ہے اپنے مدار کے اوپر. 24 گھنٹے میں وہ چکر لگاتی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں، اور وہ سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے جس کی وجہ سے موسم ہوتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ موسم ہوتے ہیں، کیسے موسم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہمیں نہیں پتا، یہی ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. کافی ساری چیزیں ہیں جن پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ ایک بڑا سمپل پرابلم بھی ہے اور یہ ایک طرح سے کمپلیکس پرابلم بھی ہے، بیکاز کافی ساری چیزیں مل کے ایک اثر پیدا کر رہی ہیں. جب ہم ان کو آئسولیٹڈ اس میں دیکھتے ہیں تو بات نہیں بنتی ہے، بالکل ایک جگسو پزل کی طرح. آپ ایک جگسو پزل بنائیں اگر، تو اگر وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، کچھ اس کے جو سٹینسلز ہیں وہ ابھی نہیں لگے تو تصویر نظر نہیں آتی. آئسولیٹڈ ہیں، ایک ادھر پڑا ہے ٹکڑا، ایک ادھر پڑا ہے ٹکڑا، بات نہیں بن رہی، تصویر نہیں بن رہی. تصویر بناتا ہوں، تصویر نہیں بنتی. تو جب تک وہ جگسو پزل کے سارے پیسز کمبائن ہو کے ایک پینورامک پکچر میں آپ کو ایک انٹیگریٹڈ وجہ نہیں بتائیں گے، بات نہیں بنے گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور شاید ہو سکتا ہے انہوں نے انٹرنیٹ سے یہ دیکھا ہو، کہ ارتھ کا جو ایکسس ہے وہ ٹلٹڈ ہے. اب یہ چیز ہم ذرا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے پہلے تو، اور یہ موسموں کے لیے یا موسموں کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. اتنا ٹلٹڈ ہے یا اتنا ٹلٹڈ ہے، اس ٹلٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں اگر
گرمیوں کے موسم میں یوں کر کے کھڑا ہو جاؤں تو مجھے گرمی کم لگے گی کیا؟ اور اگر سیدھا کھڑا ہو جاؤں تو زیادہ گرمی لگے گی. اگر اس طرف کر لوں تو سردی لگنا شروع ہو جائے گی. ایسی تو کوئی بات نہیں. تو یہ ایکسس کہاں سے بیچ میں آ گیا ہے اور کیوں بیچ میں آ گیا؟ دی ارتھ ہیز ایٹماسفیئر. اب یہ چیز بھی کوئی نہ کوئی رول تو ضرور پلے کرتی ہے. آپ کو پتا ہے چاند کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا چاند پہ ایٹماسفیئر نہیں ہے اور چاند پہ سیزنز نہیں ہوتے. تو یہی ہنٹ کافی ہے, یہی انفارمیشن کافی ہے ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ ایٹماسفیئر کا موسموں سے کوئی تعلق ہے. چونکہ چاند پر ہوا نہیں ہے اور چونکہ چاند پر سیزنز بھی نہیں ہوتے, گرمی سردی بھی نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے, لگتا ایسا ہے کہ گرمی سردی کا ہوا سے تعلق ہے. کیسے تعلق ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. چاند پر تو انسان بھی نہیں ہے, چاند پر تو بلیاں بھی نہیں ہیں. اب آپ کہیں کہ چاند پہ بلیاں نہیں ہیں اس لیے وہاں پہ موسم بھی نہیں ہوتے, اس کا مطلب بلیوں کا موسم سے کوئی تعلق ہے؟ بات نہیں بنتی. So the earth has tilted axis, the earth has atmosphere, the earth spins and rotate around the sun. یہ سارے فیکٹس ہیں. ان سارے فیکٹس کی کچھ وجوہات ہیں اور ان سارے فیکٹس کی کچھ ریپرکشنز ہیں جن کو جب تک انٹیلیجنٹلی اکٹھا نہ کیا جائے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ موسم کب ہوتے ہیں اور کب نہیں ہوتے. ایک اور مسکنسیپشن, دی سن ریز کاسٹ این اینگل آن دا نارتھ پول. خطِ استوا پر یا نارتھ پول کے نیچے زمین کے اوپر, درمیان میں زمین پہ سورج کی شعائیں ڈائریکٹ پڑتی ہیں. پولز کے اوپر نارتھ ہو یا ساؤتھ ہو ایک اینگل سے پڑتی ہیں. کیا یہ چیز ایک اہم بات ہے؟ یار یہ چیز تو چاند پر بھی ہوگی, وہاں پر بھی ایک اینگل سے سورج کی شعائیں ایک اینگل سے ہی پڑتی ہوں گی. ان کا جو نارتھ پول ہے یا ساؤتھ پول ہے یا جو بھی ہے وہاں موسم نہیں ہوتے, یہاں موسم اس کی وجہ سے کیسے ہو جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات. دی سن ریز کاسٹ این اینگل آن دا نارتھ پول, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. یا اس کے علاوہ کوئی سیکرٹ ہے؟ اب یہ مختلف مسکنسیپشنز ہیں جن کے بارے میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ایک انٹیلیجنٹ کمپیوٹر پروگرام انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ان میں سے ایک جواب ہر بندہ دینے کی کوشش کرے گا. اگر کچھ بچے اور بھی کوئی اس طرح کے غلط جواب دے سکتے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے, تو ہمارے پاس وہ تمام غلط جوابوں کی لسٹ آ جائے گی جو لوگ دے سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے چوائسز, اور وہ اس کے اوپر ٹک لگا دیں گے اور کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ اس مسئلے پر یہاں پھنسا ہوا ہے, جبکہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اینگل کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے, یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ایٹماسفیئر کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے. جو ایٹماسفیئر کو وجہ بنا رہا ہے اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں, جو اسپن کو, ارتھ کی اسپن کو اور ارتھ کی روٹیشن کو وجہ بنا رہا ہے اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں, مختلف طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. اس طرح ٹیکنالوجی آگے چلے گی. یہ ایک ڈیپتھ ہوگا اس کمپیوٹر پروگرام کا, اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہم بنا سکتے ہیں. اور ناظرین یہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ جاوا یا C++ یا HTML5 پروگرامنگ کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ خود سے بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر, کی نوٹ اگر آپ کے پاس ایپل کی مشین ہے اور پاور پوائنٹ اگر آپ کے پاس مائکروسافٹ کی مشینز ہیں, یہ خود سے اتنی انٹیلیجنس پاور پوائنٹ میں یا کی نوٹ میں ڈال سکتے ہیں کہ اگر یہ جواب آئے تو پھر ہم نے اس طرح سے کرنا ہے.
آپ کو شاید پتہ نہیں کی نوٹ کتنا پاورفل ہے. اگر آپ کہیں گے تو اس پر بھی ایک آپ کو ہم ایک ریویو لیکچر دے دیں گے. اب اگلے ڈیپتھ کی طرف جاتے ہیں، مگر وہ نیکسٹ ماڈیول میں.